میرے دوستو، اگر آپ کو ایسی لا علاج بیماری لگ چکی ہے جو ڈاکٹر کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہی اور اس کی وجہ سے آپ انتہائی پریشان ہیں، آج میں آپ کو لا علاج بیماری کے علاج کے لیے ایک ایسا وظیفہ بتلاؤں گا۔ اس وظیفے کو آپ نے تہجد کے وقت کرنا ہے۔ چند دن اگر آپ وہ وظیفہ تہجد کے وقت کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام بیماریوں کو دور فرما دیں گے۔ بلکہ میں نے تو اس وظیفے کی برکت سے ایسے لوگوں کو شفا یاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے جو کینسر کے مریض تھے میرے دوستو۔ تو وہ وظیفہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں، اس سے پہلے میری اس بات کو ذرا غور سے سن لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، حتی الشوکۃ، یہاں تک کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پر بھی کفر اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی تکلیف اگر انسان کو آ جائے، اس پر اللہ پاک اس کو اجر عطا فرماتے ہیں اور اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے جب حضور کو چیک کیا تو اللہ کے نبی کو شدید قسم کا بخار تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو بڑا تیز بخار ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں عبداللہ ابن مسعود، مجھے واقعتاً تیز بخار ہے۔ اللہ کے نبی، آپ کو اس پر اجر ملتا ہے؟ حضور نے فرمایا، مجھے اس پر دوہرا اجر ملتا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا عبداللہ، اگر کسی مسلمان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بھی پریشانی آتی ہے، بخار آتا ہے، اسے کوئی بھی بیماری آتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حتیٰ کہ کسی مسلمان کو کانٹا بھی چبھتا ہے، اس پر بھی اللہ پاک اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس مسلمان کے اس بیماری کی وجہ سے اللہ گناہوں کو ایسے جاڑ دیتے ہیں جیسے ایک خشک درخت کے پتے جڑ جاتے ہیں۔ یعنی اگر درخت خشک ہو، اس کے تنے کو ہلائیں تو پتے جیسے نیچے گرتے ہیں، اسی طرح مسلمان بندے کی بیماری پر اللہ پاک اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو صاف کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو بیماری آتی ہے اس پر بھی اللہ پاک ہمیں اجر عطا فرماتے ہیں۔ فما اصابکم من مصیبت فبما کسبت، فرمایا دیکھو تم ایسے کام کر لیتے ہو، ایسے گناہ کر بیٹھتے ہو جس کی وجہ سے میں تمہیں کچھ نہ کچھ تکلیف پہنچاتا ہوں، کوئی آزمائش میں ڈالتا ہوں، اور اس آزمائش کی وجہ سے میں تمہارے گناہوں کو دنیا کے اندر صاف کر دیتا ہوں تاکہ آخرت کے اندر یہ معاملہ رہے ہی نہ۔ تو میرے دوستو، بعض اوقات اللہ پاک انسان کے گناہوں کو دنیا کے اندر دھو دیتے ہیں تاکہ میرا بندہ جب میرے پاس آئے تو پاک اور صاف ہو کے آئے۔ اللہ پاک انسان کے اوپر حالات لے کے آتے ہیں، انبیاء پر بھی حالات آئے ہیں۔ آپ انبیاء کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں، حضرت یونس علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں، مچھلی کے پیٹ کے اندر 40 دن گزارتے ہیں لیکن بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے سامنے ہی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ اس مصیبت سے تو ہی مجھے نکال سکتا ہے اور تیرے علاوہ اس مصیبت سے مجھے نکالنے والا کوئی نہیں۔ تو میرے دوستو، انبیاء علیہم السلام نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور جو بندہ بیماری پر صبر کرتا ہے اللہ پاک فرماتے ان اللہ مع الصابرین، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے لوگ ہیں ان کو میں بغیر حساب اجر عطا فرماتا ہوں، اتنا دیتا ہوں کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو میرے دوستو، اس لیے اگر کوئی بیماری آ جائے تو اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے کہ اللہ تا ساڈیاں سندا ہی نہیں، اللہ تا ساڈیاں دعاواں قبول نہیں کرتا، اللہ تا میری بیماری نو ختم نہیں کرتا۔ نہیں میرے دوستو، اللہ پاک کی طرف ہی متوجہ رہنا چاہیے اور اس پر صبر کرنا چاہیے، جب اللہ چاہیں گے آپ کی بیماری کو دور فرما دیں گے۔ یاد رکھیں، صدقے کی وجہ سے بھی اللہ پاک بیماریوں کو ٹال دیتے ہیں۔ صدقہ دینے کی عادت بنا لیں، آپ جتنا ہو سکے تھوڑا بہت صدقہ ضرور کیا کریں، اور دوسرے نمبر پہ آپ اللہ کا ذکر کرنے کی عادت بنائیں، کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر کیا کریں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ فرماتے ذکر جو ہے یہ دلوں کو سکون پہنچاتا ہے، آپ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اب وہ وظیفہ جو آپ نے تہجد کے وقت پڑھنا ہے میرے دوستو، وہ ذرا غور سے سن لیں۔ آپ نے سب سے پہلے تہجد کے وقت اٹھنا ہے، وضو کرنا ہے، 2 یا 4 یا 6 رکعت 2 کر کے آپ نے تہجد کی نماز کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور 100 مرتبہ قرآن مجید کی سورہ نجم کی یہ آیت پڑھنی ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ،
इसको गौर से सुन लें, लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफा, 100 मरतबा इसको पढ़ें और फिर 100 मरतबा आप इस्तिगफार करें, फिर 100 मरतबा आप दुरूद पाक पढ़ें। ये अमल आप चंद दिन कर लें मेरे दोस्तों, आपकी सख्त से सख्त बीमारी अल्लाह खत्म फरमा देंगे, ला इलाज बीमारी अल्लाह हल फरमा देंगे, आपकी तमाम बीमारियों को अल्लाह खत्म फरमा देंगे। बेहतरीन वजीफा है, इसको आप तहज्जुद के वक्त पढ़ें और इसको अपनी जिंदगी का मामूल बना लें। अल्लाह पाक आपको जरूर फायदा पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह।